السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو وہ فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو وہ فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان شیطانوں کی شیطانیت سے، ان ملعونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ آپ لوگوں کو ہر شر سے، ہر آباد سے محفوظ رکھے۔ بہرحال کیف ایک چھوٹا سا میسج یہ ہے، ابھی 15 اگست ہے، 15 اکتوبر تک ہر ہندوستانی ہو، چاہے بنگالی ہو، چاہے پاکستانی ہو، چاہے کون سی بھی کنٹری سے رہو، جس کا مخالفت القانون جو بھی ہے، جس کے بھی ویزے نہیں لگ رہے، کسی کے اقامے نہیں لگ رہے، کسی کا غرامہ بہت ہو گیا، ان کے لیے اچھی خبر یہ ہے 15 اگست سے آپ لوگ اپنے کوئی پی ایس کو بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی مخافر کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا ٹکٹ لے کر سیدھا ایئرپورٹ جا سکتے ہیں ٹکٹ اوکے کر کے، اور جو ویسا جا رہے انہوں دوبارہ آ بھی سکتے کویت واپس۔ یہ آپ لوگوں کے لیے سنہری چانس ہے، کافی دنوں سے آپ لوگ فکر مند تھے اور یہ کرونا جیسی مہاماری میں کئی ہمارے لوگ اپنے خاندان والوں کے کچھ لوگوں کا بھی انتقال ہوا، جو جا کے پرسہ تک نہیں دے سکے، نہیں مل سکے، اب اقامے نہیں رہنے کی وجہ سے، ڈر و خوف میں پکڑے جانے کے ڈر سے۔ بہرحال ابھی آپ لوگوں کو ایک اچھا موقع ہے، 15 اگست سے 15 اکتوبر تک ہو سکتا، اور ایک 15 دن بڑھ بھی سکتا، وہ 15 اکتوبر کی بجائے 30 اکتوبر تک بھی جا سکتا، لیکن فی الوقت جو قانون بتایا جا رہا ہے 15 اکتوبر تک، یعنی 60 دن کے لیے آپ لوگوں کو یہ سہولت دی گئی ہے۔ اور حالانکہ ہر 2-3 سال میں ایک مرتبہ یہ نکلتا ہے سنہری چانس، لیکن یہ کرونا کی مہاماری کی وجہ سے سارے جی سی سی میں یہ چیز نہیں چلی تھی، اب اسٹارٹ کر رہا ہے کویت، ہو سکتا ہے کویت کے بعد سعودیہ سے، قطر سے، بحرین سے بھی یہ سہولت ساروں کو ملنے والی ہے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ بہت ایسے لوگ ہیں مجبور جو ایک ٹائم سے کسی کو 20 سال ہو گیا، کسی کو 15 سال ہو گیا، حالانکہ موقع فراہم ہوئے تھے ان کو آنے کے لیے اور وہاں سے نکلنے کے لیے، لیکن کوئی کمانے کی چکر میں، کوئی یعنی کچھ اور بنا لے کے جائیں گے تو بہتر ہوگا، یا دوبارہ آ نہیں سکتے، کیا کیا سوچے تھے، کس کی سوچ کیا ہے پتہ نہیں، لیکن آپ لوگوں کو یہ بتانا میرے کو بہت ضروری ہے۔ آپ لوگ اگرچہ گئے تو آ بھی سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ لوگوں کے فنگر نہیں لیے جا رہے ہیں، کوئی فنگر پرنٹ نہیں ہوگی، کوئی ایسی بات نہیں ہوگی، لیکن وہ لوگوں کے لیے چاہیے جس کے اقامے ختم ہو چکے ہیں، جس کے فیلا کمپنیوں کے بند تھے، جس کے مؤسسوں کے بند تھے، جس کے دکانوں کے بند تھے، جو 71 جس کی فائل تھی، جس کے اقامے نہیں لگ سکے، جو غراموں پہ تھے اتنے سالوں سے، وہ لوگوں کے لیے یہ سنہری موقع ہے۔ جو چکوں کا پرابلم ہے، کسی کے جو کیسز چل رہے ہیں عدالتوں میں، محکموں کے اندر، وہ لوگ برابر اپنا وہ کلیئر کرنا، یا پکڑ کر کفیل کو اپنے، جس نے بھی کیس کیا ہے، کفیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو کیس ہے، جو رائل چیک ہے، یعنی جو چیک جس کو دیے ہوئے ہے آپ لوگ، وہ پرابلم جو ہے وہ جا کے کورٹ کے اندر یہ چیز کو دور کرنا، وہ برابر وہ بردت جتنی ہو سکتی کرتے ہیں۔ عرب ایسا نہیں ہے کہ نہیں کرتے ہیں، وہ نہیں کریں گے، وہ ایسا کچھ نہیں، اگرچہ آپ لوگ خود کورٹ تک پہنچ گئے اگرچہ، تو برابر آپ لوگوں کی مدد ہو سکتی ہے۔ ہاں، لیکن یہ قانون جو وہاں سے نکلنے کا جو قانون جو آیا ہے، وہ لوگوں کے اوپر یہ چیز عائد رہے ہوتی جس کے کیسز آلریڈی چل رہے ہیں۔ ہاں، کیسز کو کلیئر کر کے آپ لوگ نکل سکتے، اقاموں کی کوئی مشکل نہیں ہے، غراموں کی کوئی مشکل نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کے لیے کلیئر۔ کسی کے اگرچہ مرور کے ہے، مخالف ہے، تو وہ مرور کے مخالف ہے، معاف کر دیے جا رہے ہیں، اگرچہ آپ کے اگر چکوں کے ہے اگرچہ پرابلم، تو کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ کا کفیل کے ساتھ لین دین کا پرابلم ہے، اگرچہ کچھ پیپر ورک ہے آپ کا چکوں کا ہے،
کچھ نہیں کر سکتے. یہ آپ کو کلیئر کرنا پڑتا. ہاں اگرچہ آپ کو سامان لیے ہوئے ہے کہ آپ کا منع سفر ہے اگرچہ، تو وہ آپ کو سہولت یہ دی گئی ہے جناح میں 41 کے نام سے، یعنی 141 دفعہ نے آپ کو جو ہے وہ کمپنی کو جا کے آپ 25% بھی بھر کے وہاں سے نکل سکتے ہیں. یہ بھی سہولت آپ کو دی گئی ہے. اب اگرچہ یہ موقع اگرچہ کھو دیے تو پھر 15 سال کے بعد آئے گا یا 20 سال کے بعد آئے گا، نہیں بتا سکتے. یہ آپ لوگوں کی دعائیں، آپ لوگوں کے بیوی بچوں کی دعائیں، آپ کے ماں باپ کی دعائیں ہیں جو آپ لوگوں کے لیے یہ موقع آیا ہے. یہ موقع کو ہاتھ سے جانے مت دو. یہ آپ لوگوں کے لیے بہت اچھی خبر ہے، بہت اچھی نیوز ہے. حالانکہ میں آج کی ویڈیو میں تھوڑا سا ذکر آپ لوگوں کو کیا تھا، لیکن آپ لوگوں کو بولا تھا کہ کھلا آپ لوگوں کو تبصرہ بتاؤں گا اور یہ چیز آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا میں کس کس کے لیے ہے. اور دائرہ سادس کے جتنے رہنے والے تقریباً وہاں کے فرمانیہ ہو یا جلیب ہو یا حسابیہ ہو یا خیتان ہو، یہاں پہ بہت ایسے لوگ ہیں جس کے ویزے نہیں ہے، جس کے اقامے ایک ٹائم سے نہیں ہے. مہربانی کر کے آپ لوگ یہ چکر میں مت رہو. اب بچ گئے تو پھر 2 سال کے بعد کھلے گا تو ہم 2 سال کے بعد چلے جائیں گے. 15 اکتوبر کے بعد جس طریقے سے جو چیکنگ ہوگی، تفتیش جو ہوگی، آپ لوگوں کے فلائٹوں میں گھس کے چیک کیا جائے گا. اور جب ہاتھ کو اگرچہ لگ رہے آپ لوگوں کو سفر نہیں کرایا جائے گا، آپ لوگوں کو غرامہ بھی بھرنا پڑے گا، آپ کو جیل بھی کاٹنی پڑے گی. مخالفت القانون القامہ آپ لوگوں کو پتہ ہے 3 months کی ہے، سیدھے 3 مہینے کی آپ لوگوں کو جیل بھی ہوگی. پھر آپ کو غرامہ بھی بھرنا پڑے گا. کہاں سے لا کے بھرو گے؟ اس لیے آپ کی بچی کچی عمر پوری جیلوں میں رہے گی. اس لیے وہ رزق مت اٹھاؤ اللہ کے واسطے. اپنے بیوی بچوں کی صورت دیکھو، اپنے ماں باپ کی صورت دیکھو، دیکھ کے نکلنے کی کوشش کرو. یہ لالچ بڑی خطرناک چیز ہے. لالچ بہت بڑی بلا ہے. یہ چیز آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں. آپ لوگوں کے چاہے کچھ بھی مسئلے مسائل ہوں گے وہاں پہ، آپ کسی کے ساتھ میں ہوں گے، برا مت مانو میں ایسا بول رہا ہوں، کھلے الفاظوں میں نہیں بول رہا ہوں، میں بند الفاظوں میں بول رہا ہوں. لیکن آپ لوگوں کو پتہ ہے وہ چیز کو ترک کرو. آپ کی اپنے خود کی زندگی دیکھو، اپنے بچوں کی صورت دیکھو اور اپنی یہاں کی بیوی کی وہ دیکھو. کوئی کسی کو کام آنے والا نہیں ہے. بات یاد رکھو، ادھر کی جو حلال تمہارے جو بیوی ہے، تمہارے بچے ہیں، ان کے اوپر توجہ دے کے نکلو آپ لوگ. بہت سنہری موقع ہے، بہت اچھا چانس ہے. ہاں اگرچہ آپ لوگوں کو اس کے باوجود اگرچہ آپ لوگ کچھ سوچ رہے ہیں اگرچہ، تو میرے نمبر کا تو پتہ ہے. کویت میں رہنے والوں کو میرا نمبر کیا ہے، رابطہ کرو انشاءاللہ. وہاں پہ جو بھی ہو سکتا ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کی مدد برابر کی جائے گی. اب یہ بار بار یہ موقع نہیں ملتے. ابھی دیکھو آپ لوگ 5 سال کے بعد 6 سال کے بعد یہ موقع ملا ہے آپ لوگوں کو. یہ آپ لوگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. الحمدللہ اس موقع کو ہاتھ سے جانے مت دو اللہ کے واسطے. اور بھائی یہ جتنا ہو سکتا ہے میسج کو فارورڈ کرو، 4 تک اپنے بھائیوں میں چلا جائے. ہو سکتا ہے کسی کو ضرورت ہے، ہو سکتا ہے اس کو نہ پہنچے یہ ویڈیو، تو پھر وہ ویسے سوچتے رہ جائے گا اور اس کا وقت نکل جائے گا رونے میں پلانے میں. اسی لیے جتنا ہو سکتا ہے اس ویڈیو کو وہ کرتے جاؤ، آگے بھیجتے جاؤ تاکہ جو ضرورت مند ہے اس کی ضرورت پوری ہو. اور ایک مرتبہ بول رہا ہوں، 15 اگست سے 15 اکتوبر تک، 15 اگست سے 15 اکتوبر تک، 15 اگست سے 15 اکتوبر تک، اس میں جتنے بھی مخالفت القانون کے ہیں جا سکتے ہیں وہ لوگ. اور جس کا مرور کے غرامے حوادث یعنی ایکسیڈنٹس کے ہو یا اپنے کون سا بھی ایسا مخالفت المرور ہے وہ بھی جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اور ان لوگوں کے لیے یہ ایک چیز بھی ہو گئی بھی ہے، مرور کے جتنے غرامے ہیں آپ لوگوں کے 25% دے دے کے آپ 75% کی چھوٹ دے دی گئی ہے ٹرافک پولیس مرور کے اندر. یہ موقع بار بار آنے والا نہیں ہے، نہ بار بار آپ لوگوں کو یہ چانس ملے گا. اس لیے اس بات کے اوپر آپ لوگ گہرائی سے سوچو، اس کے بعد فیصلہ کرو. بار بار یہ موقع ہاتھ کو نہیں آتا. ابھی ٹکٹوں کے ریٹاں بھی بہت گرے ہوئے ہیں، اس لیے ابھی خرید کے رکھ لو ٹکٹ. چاہے 15 اگست کا خریدو، چاہے 16 کا خریدو، چاہے 17 کا خریدو. اکتوبر کی 14 تاریخ تک آپ لوگ یہ ہوگا. 15 اکتوبر کے بعد
घरों में घुस के जो है सो आप लोगों को पकड़ा जाएगा, आप लोगों को जेलें भेजेंगे, वो आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगी। बाद में कोई माफ़ी नहीं है, बाद में आपको कोई माफ़ नहीं कर सकता सिवाय अल्लाह के। इसीलिए वो वक्त आने मत दो, और मौके को हाथ से जो आया हुआ है वो मौके को हाथ से जाने मत दो। एक सुनहरी मौका है जिसको हाथ से जाने मत दो। चलो मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, जितना हो सकता है इस मैसेज को जो मुस्तहिक है, जिसको ज़रूरत है, उन भाइयों तक भेजो। आप ग्रुपों में डालो इसकी लिंक लेके व्हाट्सअपों के उस पर, ताकि जो है सो अपने भाइयों को पता चल सके और उनको मालूम हो सके इंशाअल्लाह ताला। और तमाम वहाँ के रहने वाले भाइयों के लिए बहुत अच्छी बात है ये, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह जो है सो कामयाब करे, अल्लाह मेरे भाइयों के परेशानी को दूर करे, अल्लाह उनको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे। बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं इजाज़त चाहता हूँ, दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।